بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج سے کراچی میں ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، پاکستان کے تمام عوام جانتے ہیں کہ ہماری پاکستانی حکومت نے ایک ظالمانہ فیصلہ کیا جو خلاف آئین بھی ہے، بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے اور ہماری عبادت کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی ہیں۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کے چیلم پہ جانا ہمارے ائمہ علیہ السلام کی روایات میں ہے کہ ایمان کی نشانی ہے اور ایک عبادت ہے ہمارے لیے۔ ہم قربتاً الی اللہ جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں۔ یہ جو غریب زائرین ہیں وہ بائی روڈ جاتے ہیں تاکہ کم پیسوں میں وہی اپنی عبادت کر لیں۔ کئی مہینے وہ پیسے جمع کرتے ہیں۔ اس سال پہلے اعلان ہوا کہ 3 ملکوں کے وزراء داخلہ کے درمیان میٹنگ ہوئی ہے اور اس سال زائرین کو زبردست قسم کی سہولتیں حاصل ہوں گی اور پہلے سے جو موجود مشکلات ہوتی ہیں وہ کم تر ہو جائیں گی، اور اس طرح اس سال کا امام حسین علیہ السلام کے چیلم کا سفر بہت ہی اچھا ہوگا پہلے کی نسبت۔ لیکن اچانک ہمارے وزیر داخلہ صاحب کی طرف سے اعلان ہوا کہ زمینی راستوں سے کوئی بھی نہیں جا سکتا زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے، کربلا معلیٰ کی طرف سفر نہیں کر سکتا، جس کے نتیجے میں ہمارے پاکستان کے مظلوم، غریب اور متوسط درجے سے نیچے کے جو زائرین ہیں ان کا بہت نقصان ہو گیا۔ اربوں کا نقصان ہوا ہے۔ جو قافلہ سالار ہے ان کا نقصان ہے، وہاں ہوٹل بک ہوتے ہیں اور کئی قسم کے اخراجات ہوتے ہیں، اور اس کے بعد سے حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ بہانہ یہ ہے کہ بلوچستان ناامن ہے، ہم اس راستے سے ان کو نہیں جانے دیں گے۔ بھائی آپ دوسرے راستے ہمارے لیے دے دو، آپ ہمیں متبادل راستوں کا بندوبست کرو۔ آپ حکومت ہو، عوام آپ کو ٹیکس دیتے ہیں، آپ کی آئینی ذمہ داری ہے فیسیلیٹیٹ کرنا۔ آپ بالکل ارریلیونٹ ہو گئے، الگ تھلگ ہو گئے، اور کس سے بات کریں، کہاں جائیں؟ ہم نے پوری کوشش کی بات چیت کرنے کی، رابطے کرنے کی، لیکن کسی کے کانوں پر جوں تک نہیں رہیں گی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم زمینی طور پر مریمدان کی طرف جائیں گے، عشق امام حسین علیہ السلام میں جائیں گے، جہاں تک جا سکتے ہیں جائیں گے۔ یہ جو پریکٹس ہے کہ اچانک سے فیصلہ کرو اور اہل تشیع کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو بزرگ ہیں، بڑے ہیں، ان کو اعتماد میں نہ لو۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے ہم فیریز کا بندوبست کر رہے ہیں، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم جہاز بائی ایئر سفر کا بندوبست کر رہے ہیں، جو سستی پروازیں ہوں گی، اور راستے بھی ہو سکتے تھے، افغانستان کے راستے سے بھی جا سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم آپ کے لیے 730 کی پروازیں چلاتے ہیں، ایران بارڈر کے قریب تک پہنچا دیں گے، وہاں سے بسوں میں چلے جائیں، لیکن کچھ نہیں کہا آپ نے۔ اب ہم کل سفر کریں گے رمضان کی طرف۔ یہ حقیقت میں ہمارا سفر مولا حسین علیہ السلام کی کربلا کی طرف ہے۔ جہاں تک ہم جا سکتے ہم جائیں گے۔ البتہ کوئی ہم سے بات کرنا چاہتا ہے تو بات کرے، اس کو سیاسی رنگ نہ دیں۔ یہ کوئی سیاسی سفر نہیں ہے، یہ وہ سفر ہے جس سفر میں طول تاریخ کے اندر امام حسین علیہ السلام کے زائرین نے اپنے ہاتھوں کٹوائے اور گئے، اپنی اولادیں قربان کی اور گئے۔ اس کو عام طرح کے روزمرہ کے گھسے پٹے سیاسی چیزوں کے ساتھ اس کو نہ مکس کریں۔ لہذا اگر کوئی بات کرنا چاہے ہم بات بھی کریں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ خدا نہ خواستہ ہم لوگوں کو مزید تکلیف میں ڈالیں، لیکن کوئی بات کرنا چاہتا ہے بات کرے، ہم بات کرنے والے ہیں۔ آپ اگر رائے حل دیتے ہیں، ویلکم، رائے حل دیں اور زائرین جس سے مطمئن ہو جائیں، ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ بلیک میل کرے گا اور وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ لوگوں کے بعد لوگوں کہے گا کہ وہ یہ کوئی سیاسی عمل ہے، یہ سیاسی عمل نہیں ہے، بالکل یہ ہماری عبادت ہے، ذہن میں رکھ لو۔ ہم اپنی عبادت پر کسی قسم کی بھی انگلی اٹھانے کو برداشت نہیں کرنے والے ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام کا عشق ہر چیز سے بالا تر ہے، لہذا ضروری ہے کہ ان چیزوں کو سامنے رکھیں۔ جو بات چیت کرے گا، ہم بات کرنے والے ہیں، ہم عقل مند لوگ ہیں، منطقی ہیں، لاجیکل باتیں سنتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں، ہماری ہر بات میں لاجک ہوتا ہے۔ لہذا ہم کسی کے لیے بھی رکاوٹ نہیں ہے اگر
کوئی بات کرنا چاہتا ہے بات کرے، زائرین کو ریلیف دیتے ہیں، تو ہمیں اس سے بڑی اور خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے ان مظلوم زائروں کو جو عاشقان امام حسین ہیں ان کو بھی ریلیف مل رہا ہے۔ تو لہذا ہم اس سفر کو سفر عشق سمجھتے ہیں، زائرین کی خدمت سمجھتے ہیں، اور زائرین کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، مشکلات کھڑی نہیں کرنا چاہتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔